حویلی کے ماحول میں رونق پھیلی ہوئی تھی۔ آج بلوچ حویلی کی چمک دمک ہی نرالی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ الیاس بلوچ آج بڑے پیمانے پر اپنے بیٹے کی منگنی کی تقریب کر رہا تھا۔ سہاما گولڈن کلر کے شرارے میں دلہن بنی بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ بڑی سے بڑی ہستیوں کو مدعو کیا گیا۔ یہ کوئی عام منگنی نہیں تھی، ہر ایک آنچ رت زدہ تھی کہ الیاس بلوچ نے اپنی عزت اور خلاف کو ظاہر کر دیا۔ اس نے نہ صرف اپنی یتیم بھتیجی کو پال پوس کر جوان کیا، بلکہ آج اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ اسے منسلک کر کے وہ حقیقت میں یہ حق ادا کر رہے ہیں کہ ان کے اندر کتنی اچھائی موجود ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ لڑکیوں کے سہارے سجے سنورے روپ کے ساتھ باہر آئی تو الیاس صاحب نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں نے ایک بار پھر تمام معززین کو رشک زدہ کر دیا، اور لوگوں میں اس کی شہرت کافی حد تک پھیل چکی تھی۔ ویسے تو بلوچ حویلی کی شان و شوکت اور وہاں کے مالکان کے لیے شہرت کی بلندیوں تک پہنچنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن الیاس نے ساری زندگی سیاست کو اپنا مرکز بنایا، اور آج اس کی سوچ بھی کافی حد تک سیاسی ہو چکی تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ اسٹیج تک پہنچی تو فارس نے جلدی سے سہارا دیتے ہوئے اسے اپنے پہلو میں بٹھا دیا۔ اس کا کپکپاتا ہوا ہاتھ فارس کی سخت گرفت میں موجود تھا، جو اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس نے بس ایک نظر اپنے پہلو میں موجود فارس کی جانب دیکھا اور پھر نظروں کو جھکا لیا، جو اسے تپش دیتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیلے ہوئے تھے، دل دھڑک رہا تھا، اور وہ متلاشی نظروں سے سارے فنکشن میں موجود پھیلے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں دل بار بار افسردہ ہو رہا تھا اور آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ اگر آج وہ اس کے اتنے شاندار دن میں موجود ہوتے اور اس کی خوشی کو چار چاند لگا دیتے، وہ اس بات پر خوش تھی کہ اسے عزت دار طریقے سے کسی نام کے ساتھ منسلک کیا جا رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے چھپے رازوں سے وہ ہرگز واقف نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد فارس نے اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ کی جگمگاتی ہوئی رنگ پہنا دی، اور اس روز وہ فارس کے نام ہو گئی۔ لوگوں نے اسٹیج پر آ کر ان کی جوڑی کو سراہا، انہیں مبارکباد سے نوازا اور قیمتی تحائف دیے۔ کچھ دیر وہیں بیٹھے رہنے کے بعد رخسانہ بیگم نے اشارہ کیا تھا اور فارس کی بہن زہرا اسے سہارا دیتے ہوئے اندر لے کر چلی گئی۔ فارس اپنے دوستوں کے ہمراہ موجود تھا۔ زہرا نے اسے کمرے کے سامنے لا کر چھوڑ دیا۔ اب تم اندر چلی جاؤ اور ریسٹ کرو، اس نے بس نارمل سے رویے سے کہا تھا، اور واپس پلٹ گئی، جبکہ وہ چپ چاپ اپنی شرارے کو سنبھالے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کا دروازہ اچھے طریقے سے بند کرتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دل تھا کہ ادھم مچائے ہوئے تھا، دھڑکنوں میں عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ آج وہ فارس کے نام ہو تو چکی تھی، لیکن وہ اس رشتے کی حقیقت کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ جہاں اس گھر میں اس کے ساتھ ہم عجیب و غریب رویہ اختیار کیا جاتا، وہاں یوں اچانک اس کا رشتہ فارس سے طے کر دینے کے بعد بڑے پیمانے پر منگنی کر دینے میں کون سے راز چھپے تھے، اسے اس بات کا علم نہیں تھا۔ بابا، کاش آپ میرے پاس ہوتے، آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتے۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ سر میں کافی درد ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی اور کپڑے تبدیل کر لیے۔ تھوڑا فریش ہونے کے بعد اس نے ملازمہ کو چائے لانے کے لیے کہا۔ تقریب کے اختتام پر پہنچتے ہی مہمان اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور ایک بار پھر گھر کے مکینی گھر میں موجود رہ گئے۔ اس وقت وہ بالکل عام سے حلیے میں بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ رخسانہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے بیڈ سے نیچے لا کر کھڑا کر دیا، جبکہ چچی کے تیورات بگڑے ہوئے تھے اور دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف پھیلا تھا۔ کیا ہوا چچی جان؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے کے ساتھ پوچھا۔ اس بات کا تو اسے 100% یقین تھا کہ چچی ہرگز اس رشتے کے لیے خوش نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ ان کی مرضی کی بنا پر ہوا تھا، اور اب وہ نہ جانے اسے کیا چاہتی تھیں۔ چچی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا اور وہ دکھتا ہوا سر تھام کر رہ گئی۔ آنکھوں سے گرم لاوے بہتے ہوئے رخساروں کو بھگو گیا۔ خبردار، اگر تم نے سوچا کہ میرے بیٹے کے ذریعے تم اس حویلی پر قبضہ کر لو گے، یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے۔
تم میرے بیٹے کی زندگی میں صرف اور صرف کسی خاص مقصد کے لیے داخل ہو رہی ہو۔ آج اسی وقت میں تم سے وعدہ کر رہی ہوں کہ میں تمہارے سامنے اس کی شادی اپنی مرضی سے کروں گی، اور پھر تمہیں بتاؤں گی کہ نیچا دکھانا کیا ہوتا ہے۔ تم نے اپنی معصومیت کا جال پھینک کر اور الیاس صاحب نے اپنے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے نیچا تو دکھا دیا، لیکن یہ تم لوگوں کی بھول ہے کہ تم لوگ اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے زبردستی اس کا منہ دبوچ لیا تھا اور وہ درد سے کراہ کر رہ گئی۔ یہ اس کے نصیب تھے، وہ بچپن سے گویا سیاہ نصیب لے کر پیدا ہوئی تھی۔ ابھی وہ صرف 6 سال کی تھی جب اس کی سالگرہ والے دن ایک عجیب حادثہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ دلاور صاحب بلوچ حویلی کے سربراہ تھے۔ انہوں نے سب کچھ اپنی محنت اور لگن سے سنبھال کر رکھا تھا۔ ہمیشہ انہوں نے جائز طریقے سے رزق کمایا اور اللہ نے انہیں بے پناہ عزتوں سے نوازا تھا، لیکن ان کی زندگی میں مقدس بیگم کا وجود صرف ان کی محبت کی وجہ سے تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے مقدس بیگم کو اپنایا اور ان کے مڈل کلاس سے تعلق رکھنے کے باوجود نہ صرف انہیں اپنے نکاح میں لیا بلکہ ساری زندگی ان کے ساتھ وفاداری نبھائی تھی۔ ان کے والدین نے کافی زور دیا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ کسی خاندانی لڑکی کو حویلی میں لے کر آئیں، لیکن انہوں نے مقدس بیگم کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، لہٰذا ایسا کرنا اور ایسا سوچنا بھی وہ گویا گناہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے کافی انتظار کیا۔ جب اللہ نے ان کی گود میں سہامہ کو ڈالا تو ان کی زندگی گویا مکمل ہو گئی۔ انہوں نے اپنی پری کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ ان کے چھوٹے بھائی کی شادی رخسانہ بیگم کے ساتھ ہو چکی تھی اور ان کا بڑا بیٹا فارس سہامہ سے بڑا تھا، جبکہ ان کی بیٹی زہرا اور سہامہ تقریباً ہم عمر تھیں۔ سہامہ کی ان کی زندگی میں آمد گویا بہاروں میں کھلے ہوئے پھولوں جیسی تھی۔ اس کے منہ سے نکلی ہر بات حرف آخر کا درجہ رکھتی اور وہ حویلی کی شہزادی تھی جس کے سر پر اپنے باپ کی محبت کا تاج تھا۔ اس روز اس کی 6ٹھی سالگرہ تھی اور بڑے ہوٹل میں ایک شاندار پارٹی رکھی گئی۔ اس کی سالگرہ کو بہترین طریقے سے منایا گیا اور پھر اس کی خواہش پر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر گئی۔ بابا نے اسے جی بھر کر شاپنگ کروائی اور اس نے اپنی من پسند کھلونے خریدے، اور واپسی پر ایک تیز رفتار ٹرک نے ان کی گاڑی کو کچل کر رکھ دیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی جب اللہ نے اس کی زندگی بچا لی لیکن اس کے سر سے ماں باپ کا سایہ چھین لیا اور وہ بھری دنیا میں گویا اکیلی ہو کر رہ گئی۔ جوان موت بلوچ حویلی میں کوہرام برپا ہو گیا۔ دلاور صاحب کی موت کے ساتھ ہی گویا حویلی پر قیامت ٹوٹ پڑی اور الیاس صاحب تو مکمل ٹوٹ کر رہ گئے۔ ارد گرد موجود نامی گرامی رشتہ داروں نے انہیں سہارا دیا اور پھر وہ اس قابل ہو گئے کہ حویلی کی ساری ذمہ داری کو انہوں نے خود سنبھال لیا۔ انہوں نے ہی سہامہ کی پرورش کی ذمہ داری بھی اٹھائی اور اس روز کے بعد اس نے جانا تھا کہ یتیم اور مسکین ہونا کسے کہتے ہیں۔ چند دن تو دکھاوے کی محبتیں جتائی گئیں اور پھر اس کے بعد اس کی محبت کا آخری سہارا صرف دی جان تک محدود رہ گیا۔ اس کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی پر رخسانہ بیگم اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے مار پیٹ کا نشانہ بناتی اور اس کے کم عمری کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ہر وقت اسے دھمکیوں سے نوازتی رہتی۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ وہ رات دن دی جان کے کمرے میں رہتی، جنہیں بیٹے کی اچانک موت نے کافی لاغر اور ضعیف کر دیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کا بیٹا انہیں اتنا جلدی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ کافی بیمار رہنے لگی۔ الیاس صاحب کی توجہ تو پہلے ہی ان پر کم تھی اور سہامہ کے بابا کے جانے کے بعد وہ بالکل ہی لاوارث ہو گئی۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف سہامہ تھی، جس سے گلے لگا کر وہ سکون حاصل کرتی تھیں، جس کی ننھی سرگوشیوں میں انہیں اپنے بیٹے کی جھلک دکھائی دیتی، لیکن ان کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کافی دفعہ الیاس صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی اور انہیں احساس بھی دلایا کہ اس چھوٹی سی یتیم بچی پر ظلم و ستم نہ کیا جائے، لیکن وہ تو رخسانہ بیگم کے مکمل طور پر قابو میں تھے۔ رخسانہ بیگم کے سامنے ان کی ایک نہیں چلتی تھی اور ویسے بھی انہیں اس لڑکی سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا۔ ان کی اولاد کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے چچا میں اپنے باپ کو تلاش کرنا چاہا تھا، لیکن ان کی جانب سے ٹھنڈا رویہ دیکھنے کے بعد وہ ان سے دور ہو گئی اور پھر اس نے خود کو محدود کر لیا۔ اس کے اندر خود اعتمادی ختم ہو گئی۔ وہ ڈر اور خوف کا شکار رہتی،
ہر وقت خاموشی اختیار کی رکھتی اور اس کا بچپن اس سے چھین لیا گیا۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا، بس زندگی کے وہ خوبصورت 6 سال جو اب اسے اچھی طرح یاد بھی نہیں تھے۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی، وہ خوبصورت یادیں اس کے ذہن سے محو ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اس گھر میں جب کبھی اس کی زارا کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تو اسے بری طرح پیٹا جاتا۔ اگر زارا کھیل کود کے دوران گر جاتی تو وہ رخسانہ بیگم کے عتاب کا شکار ہو جاتی۔ تو اس نے زارا کے ساتھ کھیل کود بھی ختم کر دی، جبکہ فارس بھی اسے کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ تو بچپن سے ہی بگڑا ہوا امیر زادہ تھا، جسے بے جالاٹ پیار اور عیاشی نے حد سے زیادہ بگاڑ ڈالا تھا۔ حالانکہ جب تک سب کو دلاور صاحب کے ہاتھ میں رہا، تب تک حویلی کا نظام بہترین طریقے سے چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے آنکھوں کو موندا، گویا سب کچھ درہم برہم ہو گیا۔ نہ صرف حویلی کے معاملات بلکہ دلاور صاحب کی سیاست میں موجود ساکھ کو قائم رکھتے ہوئے الیاس صاحب نے ان کی وہ کرسی بھی سنبھال لی، اور اب سب کچھ ان کے پاس تھا۔ اسکول سے کالج اور کالج سے یونی، اس نے یہ سفر کیسے طے کیا صرف وہ جانتی تھی اور اس کا خدا۔ دی جان نے سر توڑ محنت کی، ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا، کیونکہ یہ سب کچھ اگر رخسانہ بیگم اور الیاس بلوچ کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ شاید کبھی بھی اسے کالج تک نہ بھیجتے۔ اسے پڑھائی کا بے پناہ شوق تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے، اپنے بابا کی ساری چیزوں کو، سارے معاملات کو خود ہینڈل کرے۔ وہ بالکل ویسے ہی بن جائے جیسے کہ اس کے بابا نے اس کے لیے خواب دیکھا تھا، اور بابا کے خوابوں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس نے ہر ظلم و ستم کو چپ چاپ سہتے ہوئے اپنے لب سی لیے۔ تب تک وہ پھر بھی تھوڑی زبان چلا لیا کرتی تھی، جب تک کہ دی جان اس کے ساتھ تھی، اور جس روز دی جان کا ساتھ چھوٹا، اس روز وہ مکمل طور پر ٹوٹ کر رہ گئی۔ اس کے بس میں نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ اب حویلی میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا، لیکن جانے والوں کے ساتھ جانا اگر اتنا آسان ہوتا تو سب بچھڑنے والوں کے ہمراہ سامان باندھ لیتے۔ لیکن یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں، اسے بھی رو رو کر بلاخر صبر آ ہی گیا، جبکہ دی جان کی آنکھیں موندنے کے بعد اس پر مزید دن سخت ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں زارا ایک بہت ماڈرن لڑکی تھی، جسے ہر طرح کی آزادی حاصل تھی۔ وہ سارا دن گھر رہتی، ملازمہ کے ساتھ مل کر کام کرتی، رخسانہ بیگم کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا کرتی، لیکن اس کے باوجود دھتکار، ڈانٹ اور طنز اس کا مقدر تھے۔ خدا نے اسے بے پناہ حسن سے نوازا تھا۔ وہ شکل و صورت میں بالکل مقدس بیگم کی جیسی تھی، بھوری بڑی آنکھیں، خوبصورت تراشے ہوئے ستوا ناک اور بے پناہ سفید رنگت۔ زارا خوبصورتی میں اگر اس کا مقابلہ کرتی تو کچھ بھی نہیں تھی، اور یہ جلن بھی بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پھیلتی چلی گئی۔ وہ اکثر اپنے معاملات کو سہامہ سے دور رکھتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سہامہ اور وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں تو وہ مات کھا جائے، جبکہ دوسری جانب تعلیمی معاملے میں بھی وہ زہرا سے آگے تھی، اور یوں زارا بھی اس کے ساتھ حسد کا شکار ہو گئی۔ حالانکہ بچپن میں وہ دونوں ایک ساتھ مل کر کھیلتی تھیں، اور اسے بڑی امید تھی کہ زارا اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھے گی۔ جبکہ دوسری جانب رہی بات فارس کی، تو وہ فارس کے ساتھ زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی۔ وہ اس کی عیاش طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی، جس کی فارم ہاؤس میں آئے روز ہی کوئی نہ کوئی جو کسی بھی لڑکی کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرنا بخوبی جانتا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھتی تھی کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، لیکن ایک روز جب فارس نے اسے غلط نظر سے دیکھتے ہوئے چند معنی خیز جملوں کا تبادلہ کیا تو پھر اس نے خود کو محدود کر لیا۔ اسے جہاں کہیں فارس نظر آتا وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاتی، اور رخسانہ بیگم کے بلانے پر بھی ٹال مٹول کرتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ فارس کے سامنے آئے اور کسی بھی طرح اس کی گندی نظر کا شکار ہو جائے، اور ویسے بھی شاید الیاس صاحب کو اپنے سیاسی کیریئر اور بنائی ہوئی ساکھ کا بھی خوف تھا، اسی لیے انہوں نے فارس کو اپنی حد میں رہنے کی یقین دہانی کرواتے رہتے۔ اگر وہ گھر میں کوئی الٹا سیدھا کام کرتا تو ضرور اس بات کو حریف اچھال دیتے یا عزت جانے کا خوف لاحق ہوتا، لہٰذا وہ جتنی بھی منہ ماری کرتا باہر ہی کرتا، لیکن سہامہ اس کی ان حرکتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ اس کی عزت پر آنچ آئے۔ دی جان کے چلے جانے کے بعد ان کا کمرہ اس کے زیر استعمال تھا۔ اس نے دی جان کے سارے سامان کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور ان کی یادوں سے منسلک رہ کر وہ قدرے سکون پاتی تھی۔ اب اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد اسے یہ تسلی تھی کہ وہ جب اس حویلی سے چلی جائے گی
اور کسی محبت کرنے والے شخص کے نام ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں سکون آ جائے، لیکن یہ بھی شاید ممکن نہیں تھا۔ جب الیاس صاحب نے خود ساختہ فیصلے کے مطابق اسے فارس سے باندھ دیا اور اب اس کے ساتھ منسلک ہو کر وہ اپنی زندگی اس کے نام کر چکی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ اگر اس رشتے سے انکار کرتی تو اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا۔ اسے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا کسی نے، بس چپ چاپ اسے بتا دیا گیا کہ فلاں دن اس کی فارس کے ساتھ منگنی کی تقریب ہے، سو اسے تیار رہنا چاہیے، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اور اب رخسانہ بیگم کا یہ عجیب و غریب رویہ، حالات تو اس کے لیے تنگ سے تنگ ہو چکے تھے اور امید کا کوئی بھی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ لڑکیوں کی زندگی کس قدر مشکل ہوتی ہے، اس بات کو اسے اچھی طرح اندازہ تھا، اور خاص طور پر ان لڑکیوں کی جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہ ہو یا دوسروں کے رحم و کرم پر پل رہی ہوں۔ اس نے کتنی کوشش کی تھی کہ کسی طرح گھر والوں کو رحم آ جائے اور اسے فارس کے ساتھ منسلک نہ کرے۔ اس نے چاہا تھا کہ وہ الیاس صاحب سے خود بات کرے، انہیں سمجھائے کہ فارس اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ویسے بھی وہ ابھی نہیں چاہتی کہ یہ سب کچھ دہرا دیا جائے اور اسے کسی رشتے میں باندھ دیا جائے۔ اس نے اپنے مستقبل کے لیے بہت بڑے بڑے خواب دیکھ رکھے تھے جن کی تکمیل کرنا چاہتی تھی، لیکن اب خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ رخسانہ بیگم اس کے کمرے سے چلی گئیں اور وہ چپ چاپ بیٹھی روتی رہی۔ ذہنی اذیت کے باعث وہ اگلے 2 ہفتوں تک بخار میں مبتلا رہی، لیکن کسی نے بھی اس کمرے میں جھانکتے ہوئے بھی اس کی عیادت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دی جان کے بعد ان کا دنیا میں واحد سہارا خالہ ثمینہ تھی، جو اس کی ماں کی اکلوتی بہن تھی، لیکن اسے وہاں جانے کی بھی کوئی خاص اجازت نہیں تھی۔ 2-3 مہینوں کے بعد اگر وہ الیاس صاحب سے درخواست کرتی تو اسے 2-3 گھنٹوں کے لیے وہاں بھیج دیتے، اور وہ بھی ڈرائیور کے ساتھ، کیونکہ اس پر اس قدر پابندی آئی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے نکل کر حویلی کے کسی بھی راز کو ظاہر کرے اور ان کی عزت خراب ہو جائے۔ لہٰذا ثمینہ خالہ کے گھر جا کر وہ ان کے لمس میں اپنی ماں کی محبت محسوس کرتی۔ ماں کا یہ واحد اور آخری رشتہ اسے بے حد عزیز تھا، اور ثمینہ خالہ بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ وہ عمر میں اس کی ماں سے کافی چھوٹی تھی۔ ان کے شوہر کالج میں لیکچرار تھے اور گھر کا گزر بسر بہت اچھے طریقے سے ہوتا تھا۔ ان کی بھی بڑی 2 بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ ان کے گھر میں گزارا گیا وقت اس کے لیے باعث سکون تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کاش اس کے چچا اس کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو کر اسے اس کے باپ کے حصے سے نواز دیں، اور وہ مکمل طور پر خالہ ثمینہ کے پاس آ جائے، کیونکہ ان کے پاس رہ کر اسے ماں کی محبت کا احساس ہوتا ہے، جو حویلی میں رہتے ہوئے اسے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ یونی سے 2 دن کی چھٹی ہو چکی تھی، اور اس روز فاریہ نے اسے کال کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ یونی کیوں نہیں آ رہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ صبح لازمی طور پر یوں نہیں آ جائے گی، چاہے اس کی طبیعت جیسی بھی ہوئی، کیونکہ اب وہ مزید چھٹی نہیں کر سکتی۔ اس روز وہ صبح سویرے اٹھی۔ معمول کے مطابق اس نے ملازمہ کے ساتھ مل کر گھر کے سبھی افراد نے ناشتہ کیا، اور وہ تیار ہوتے ہوئے نیچے چلی آئی۔ چائے کے چند گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی جانب بڑھتی، جب الیاس صاحب کی آواز نے اس کے قدموں کو روک لیا۔ تمہیں فارس ڈراپ کر دے گا۔ دلدار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ چھٹی پر ہے۔ دلدار جو پہلے زہرا اور اس سے دونوں کو ڈراپ کر دیا کرتا تھا، لیکن اب زہرا نے اپنی نئی گاڑی کے ساتھ ساتھ اپنا ڈرائیور بھی چینج کر لیا تھا۔ ناشتہ کرتے ہوئے فارس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور وہ اس کی نظروں سے ہی خائف ہو گئی۔ چچا جان، مجھے اگر کیب منگوا دیتے تو… اس نے دانستہ طور پر بات کو ادھورا چھوڑ دیا جب رخسانہ بیگم کی چنگاڑتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہم نوکر نظر آتے ہیں جو تمہارے اشاروں پر عمل کریں گے، جیسا بول رہے ہیں ویسا ہی کرو۔ میرا بیٹا اگر تمہیں ڈراپ کر رہا ہے تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ اور اسی دوران فارس ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے چابی اٹھائی اور ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ چلو۔ اس کی جائزہ لیتی ہوئی نظروں سے گھبرا کر وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ اب اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ گاڑی میں بیٹھتی فارس نے نامحسوس طریقے سے اس کے ہاتھ کو چھوا۔ منگنی مبارک محترمہ، تم نے تو پھر ملاقات کرنا بھی ضروری نہیں سمجھے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، زندگی ساتھ گزارنی ہے، تو یہ دوری اچھی بات نہیں۔ فارس جائزہ لیتی ہوئی نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا، اور وہ بس گھبرا کر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے،
میری طبیعت 2 دن سے خراب تھی، اس نے سنجیدگی سے کہا اور پھر باہر سڑک پر نظریں دوڑانے لگی۔ جب میں تمہارے پاس ہوتا ہوں تو صرف میری جانب متوجہ رہا کرو، ورنہ یہ آنکھیں نکال کر تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ فارس کا لہجہ ایک دم ہی سخت ہو گیا اور وہ گڑبڑاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ بالکل اسی طرح ساری زندگی میری بات پر عمل کرنا ہے تم نے۔ اس نے نرمی سے اس کی گال کو اپنی انگلیوں سے چھوا تھا اور ایک کرنٹ سا اس کے وجود میں دوڑ گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد نکاح ہو جائے۔ اگر اسے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنی تھی تو کم سے کم اس پر جائز ہو جاتی، تاکہ وہ اسے ہاتھ لگاتا تو وہ نامحرم کا احساس نہ ہوتا، تاکہ ہر وقت اس کے قریب رہتے اسے عزت جانے کا خوف لاحق نہ ہوتا۔ اس سے زیادہ فارس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ اس کے خوف سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ انہی کے ساتھ اسے ڈراپ کرتے ہوئے وہ گاڑی بڑھا کر لے گیا۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ ڈرائیور جلد سے جلد آ جائے۔ دلدار ان کا کافی پرانا ڈرائیور تھا اور اس کے بابا کے پاس نوکری کے لیے آیا تھا، اور تب سے اب تک وہ حویلی میں ڈرائیور کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھا۔ پورا دن یونی میں گزارنے کے بعد یونی سے آف ہوئی تو وہ زہرا کے ساتھ واپس آئی، اور زہرا نے آتے ہی گھر میں جھگڑا ڈال دیا تھا۔ بابا ہر صورت اسے علیحدہ بھیجنے کا انتظام کریں، مجھ سے یہ ذمہ داری نہیں سنبھالی جاتی، اور ویسے بھی میں اس کی نوکر نہیں ہوں، اس نے بدتمیزی سے الیاس صاحب کے سامنے کہتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا، اور وہ بس ایک نظر اپنے چچا کے چہرے پر ڈال کر خاموشی سے پلٹ گئی۔ یہ سب کچھ اس کے باپ کا تھا، اس کے باپ نے سب کچھ بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا، چاہے جائیداد میں ان دونوں کا مشترکہ حق بنتا تھا، لیکن اس عزت مقام کو حاصل کرنے میں دلاور صاحب کا بڑا ہاتھ تھا، اور آج وہی یہاں نوکروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ کافی دیر روتی رہی۔ دل کا غم ہلکا ہوا تو نیچے جا کر کچن میں کھانا کھا لیا۔ اب یہی زندگی تھی، اور زندگی سے جب تک سمجھوتا نہ کیا جائے زندگی اسی طرح سے ڈستی رہتی ہے۔ سو سمجھوتے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اور اس روز شام کو دلدار حویلی واپس آ گیا۔ وہ دیکھنے سے بھی کافی بیمار لگ رہا تھا۔ اس نے 2 ماہ کی چھٹی کی درخواست کی تھی اور ساتھ یہ پیشکش بھی کی تھی کہ اس کا بھانجا 2 ماہ حویلی میں ڈرائیور کی جاب کرے گا۔ اگر الیاس بلوچ کی اجازت ہو تو وہ اپنے بھانجی کو بھیج دیں۔ وہ آج سے الیاس صاحب کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ عین اسی وقت ان کے نمبر پر آنے والی کال نے انہیں متوجہ کیا، اور انہوں نے موبائل نکالتے ہوئے کان سے لگا لیا، جبکہ دوسری جانب سے آنے والی خبر نے انہیں اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ اس روز فارس کی گاڑی پر اٹیک ہوا۔ ویسے تو وہ ڈرائیور اور گارڈ کے ہمراہ ہی جاتا تھا، لیکن اس روز وہ اکیلا نکلا، اور یہ اٹیک کس نے کروایا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن خوف کی ایک لہر پوری حویلی میں پھیل گئی۔ اگر اس روز فارس کو کچھ ہو جاتا، اس سے زیادہ الیاس صاحب سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اس وقت دلاور کو کہہ دیا کہ اپنے بھانجے کو بھیج دینا، اور اگلی صبح وہ توانا مرد حویلی میں داخل ہوا تھا۔ دیسی لباس، بڑی بڑی مونچھیں، توانا جسم، جیسے اس نے ایک عرصہ جم کرنے کے بعد اپنی باڈی کو اتنا مینٹین رکھا ہو۔ دیسی لہجہ اور بڑے بڑے بال، وہ الیاس صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ 2 ماہ دلدار کی غیر موجودگی میں تمہیں 2 طرح کی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی، ایک میرے بیٹے کے گارڈ کی ذمہ داری، اور دوسرا حویلی میں ڈرائیور کی ذمہ داری۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ ریاض صاحب جائزہ لیتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ منظور ہے صاحب، آپ فکر ہی نہ کریں، آپ مجھے بس ایک موقع دیں، اس نے دیسی لہجے میں کہا تھا، اور اس کے لہجے سے یہ اندازہ ہو رہا تھا جیسے وہ گاؤں کا کوئی بدماش سا شخص ہو۔ نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے دوسرا سوال کیا۔ اکرم۔ وہ سینہ تان کر الیاس کے سامنے کھڑا تھا، اور الیاس کو اس کا یہ انداز اچھا لگا۔ وہ لڑکا اس قابل تھا کہ اسے حویلی میں نوکری فراہم کر دی جاتی، اور اس روز الیاس نے حامی بھر لی۔ یوں حویلی میں ایک اور شخص کی آمد ہوئی تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص کون سی قیامتیں لے کر حویلی پر اترا ہے۔ یہ بات جاننے کے بعد وہ کافی خوش اور مطمئن تھی کہ ڈرائیور واپس آ چکا تھا، اب اسے روز روز کسی تذلیل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اگلی صبح وہ گاڑی کے قریب آئی تو وہ پہلے ہی اس کا منتظر تھا۔ گاڑی صاف کرتے ہوئے اس نے پلٹ کر آتے ہوئے وجود کو دیکھا۔
وہ نازک سی لڑکی شال کو کندھوں پر ڈالے سر جھکائے آئی اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھ گئی اور اس نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میرر سے اس نے ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی، جبکہ سہاما نے بھی اس شخص کو دیکھا تھا جو اسے دیکھنے میں کافی عجیب لگا۔ راستہ بتا دے میڈم، اس نے پہلی بار اسے مخاطب کیا اور اس نے نرمی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اسے راستہ سمجھاتی گئی۔ اس شخص کا حلیہ اس وقت بالکل مختلف تھا۔ اس خفیہ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے تہہ خانے میں چلا گیا جہاں غپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کسی کی سسکیوں کی آوازیں آہستہ آہستہ کمرے میں عجیب پراسراریت پھیلا رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ریڈ لائٹ کو آن کر دیا اور یہ لائٹ اس وقت ہی آن کی جاتی تھی جب شدید خطرہ لاحق ہوتا یا وہ شدید غصے کا شکار ہوتا۔ مال جب میں نے نکلوا دیا تھا تو پھر مال کا پکڑے جانا اور پولیس کی نظر میں آنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی چنگاڑتی ہوئی آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرائی اور سامنے بندھا ہوا وجود نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کی آنکھوں التجا تھی، خوف تھا اور چہرے کی رنگت زرد تھی۔ اگر اس کے ہاتھ اس وقت آزاد ہوتے تو وہ شاید اس کے قدموں میں لپٹ کر زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوتا۔ مجھ سے نمک حرام ہی کرتے ہو، یعنی تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ تم نے سوچا تھا کہ تم پولیس کو مخبری کرو گے اور مجھے پکڑوا دو گے، جبکہ میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا کسی مائی کے لال کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے گریبان سے اسے پکڑا اور اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کراہ کر رہ گیا، جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں۔ اس کا خاص ملازم جلدی سے آگے بڑھا اور اسے سہارا دیتے ہوئے پھر اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جب اس نے زور سے مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا تھا، میں نے ہمیشہ کامیابی دیکھی ہے اور ناکامی سے مجھے شدید نفرت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پسٹل نکال کر اس کے ماتھے پر جما لیا۔ سامنے موجود شخص جیسے تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر اس نے ایک بار نظریں اٹھا کر سامنے ماسک میں موجود چہرے کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے گولی چل گئی۔ اس کی سانسیں ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئیں۔ کسی بے قصور اور کمزور انسان کو مارنا ایک درندہ صفت انسان کے لیے اتنا ہی آسان کام ہوتا ہے۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو پہنچا دینا تاکہ پولیس کو اندازہ ہو کہ میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنا اور میرے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا ان کے لیے کتنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پسٹل کو ملازم کی جانب پھینکتے ہوئے وہ پلٹ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گیا۔ بس اس کا اتنا ہی کام تھا۔ وہ ہر بار اتنی صفائی سے کام کرتا تھا کہ چاہنے کے باوجود پولیس اس کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھے نہیں کر پاتی تھی۔ ایک عرصے سے وہ سمگلنگ جیسی کارروائیوں میں مشغول تھا اور اب تو اس نے لڑکیوں کو بھی سمگل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی غیر قانونی کارروائیوں نے شہر میں خوف اور دہشت پیدا کر دی تھی، لیکن پولیس شک کے باوجود اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی تھی تب تک جب تک کہ کوئی پختہ ثبوت ان کے ہاتھ نہیں لگ جاتا۔ تب تک یہ گھناؤنا کھیل جاری تھا جب تک کہ اس کے انت کے لیے کوئی بہادر ہاتھ اس کے گریبان تک نہ پہنچنا، اور اب شاید اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ حویلی میں ڈرائیور کی جاب سنبھالے ہوئے اسے چند ہی دن ہوئے تھے اور چند دنوں میں اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ حویلی میں کتنے مکین آباد ہیں، سب کی حیثیت کیا ہے، اور اسی دوران اسے اس بے ضرر سی لڑکی کی حیثیت کا بھی اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا، جو بے حد معصومیت اور خوبصورتی کے باوجود ایک قابل رحم زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی گہری داستان، اس کا خوف اور اس کی حیثیت جاننے کے بعد وہ نہ جانے کیوں اس کی جانب متوجہ ہونے لگا تھا۔ وہ ایک بارش میں بھیگا ہوا دن تھا۔ اسے آنے میں کچھ دیر ہو گئی جب وہ یونی کے دروازے پر کھڑی رہی۔ وہ کسی خاص مقصد کے لیے فارس کے ساتھ تھا اور حویلی میں جب وہ واپس آیا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ فوراً گاڑی نکالتے ہوئے اسے ریسیو کرنے پہنچا۔ یونی کے دروازے پر کھڑے کھڑے اسے کافی دیر ہو گئی اور وہ اس بات پر پریشان کھڑی تھی کہ آج ڈرائیور اسے لینے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ حالانکہ جب سے اس نے لڑکے نے جاب سنبھالی تھی وہ بہت ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ اس نے گھر کے نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی لیکن کسی نے بھی کال اٹینڈ نہیں کی، اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس نے ابھی تک اس شخص کا نمبر بھی نہیں لیا تھا۔ حالانکہ وہ ڈرائیور تھا اور ڈرائیور کا نمبر عموماً ہی پاس رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ خیال ہی نہیں آیا۔ وہ کافی دیر انگلیاں چٹکاتے ہوئے وہاں کھڑی رہی جب یونی کا وہ سب سے اوباش لڑکا شاہزیب اس کے قریب آیا۔ کہو تو میں ڈراپ کر دوں؟ اس نے جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ اپنی حد میں رہو،
اور یہاں میرے قریب کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں انگلی میں چابیاں گھماتے ہوئے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ غصے میں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب سے شاہزیب نے اس یونی میں ایڈمیشن لیا تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ حسین پل گزارے، اس کے ساتھ دوستی کرے، لیکن وہ ہمیشہ ہی لڑکوں سے دور رہتی اور آج بالآخر اسے بات کرنے کا موقع مل ہی گیا تھا۔ کچھ دیر بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر کچھ دیر مجھ سے بات کر لو گی تو ایک دوسرے کو جان پہچان کا موقع مل جائے گا۔ وہ غصے میں ایک نظر شاہزیب کو دیکھتے ہوئے دور جانے لگی۔ جب اس نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا اور اس نے سرخ چہرے کے ساتھ شاہزیب کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تیز تھی کہ بے اختیار ہی ارد گرد کھڑے طلباء ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ شاہزیب کا رنگ بے اختیار سرخ ہو گیا۔ اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرے گی۔ تمہاری اتنی جرأت، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس نے اس کا بازو مروڑتے ہوئے اس کی کمر پر ٹکا دیا۔ چھوڑو مجھے، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ وہ ابھی بھی بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن دل میں شدید خوف بھرا ہوا تھا، اور خوف سے لرزتا ہوا وجود شاہزیب کو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت کتنی خوف زدہ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بڑا ہو اس سے مزید کچھ کہتا ہے جب اسے اپنی گردن پر دباؤ محسوس ہوا۔ گردن پر کسی کی موجودگی کے ساتھ تیز ہاتھوں کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود اپنی گردن کو موڑ نہیں پایا اور بے اختیار اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے دور ہوتے ہوئے اس کی پشت پر کھڑے ہوئے شخص کو حیرت سے دیکھتی رہی۔ اس نے شاہزیب کو 2 قدم پیچھے دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹکرا دیا۔ معافی خود مانگو گی یا مجھے کہنا پڑے گا؟ اور شاہزیب نے سرخ چہرے کے ساتھ خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ تکلیف اس قدر زیادہ تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ بس اس کے لہجے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ، شاہزیب للکارا تھا۔ اس وقت گردن پر دباؤ اور دیوار کے ساتھ اتنی زور سے لگانے کی وجہ سے اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ کے مقابل کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ سب لوگ ادھر ادھر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس نے شاہزیب کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ اچھی طرح دیکھ لو، ان کا محافظ ہوں، اور آج کے بعد اگر ان کے قریب بھی نظر آئے تو اپنی جان سے جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی گردن کو جھکا کر سہاما کے قدموں کے قریب کر دیا۔ ہاتھ لگا کر معافی مانگو، اگر چاہتے ہو کہ اپنے پیروں پر چل کر واپس گھر جاؤ تو۔ اور شاہزیب نے بلاخر ہار مانتے ہوئے اس کے قدموں پر اپنے ہاتھ لگا دیے۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو۔ سہاما وہ کچھ ہی دیر میں ہار مان گیا تھا اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس توانا بدن کا مقابلہ کرتا، اور سہاما بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اسے چھوڑ دو، چھوڑ دو پلیز۔ وہ جلدی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی اور وہ بھی شاہزیب کو چھوڑتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھا۔ شاہزیب تو جیسے بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتی اس نے ایک نظر پلٹ کر اسے دیکھا۔ مجھے معاف کر رہے، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ میں فارس صاحب کے ساتھ تھا۔ اس نے معافی مانگی جبکہ وہ سر جھکا کر روتی رہی۔ وہ اتنی شدت سے رو رہی تھی کہ سامنے بیٹھے شخص کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ روئیں مت، مجھے معاف کر دیں، اگر میری غلطی ہے تو۔ اس نے دوبارہ دہرایا جبکہ وہ بس روتی رہی۔ اکرم، خدا کے لیے مجھے جلدی لے جانے آ جایا کرو۔ نہ جانے اسے کون سا دکھ رلا رہا تھا، شاید وہ آنے والے وقت سے آگاہ ہو چکی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے روز یونی میں فساد برپا ہو چکا تھا اور یہ بات زارا کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اس نے گھر میں آتے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اپنے باپ کے سامنے جھوٹی باتوں اور الزامات کو دہرا کر اس نے ثابت کر دیا کہ یہ بدکردار لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات میں ملوث تھی، اور کل جب اس نے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے اکرم کے ذریعے اسے اچھا خاصا بٹوا ڈالا۔ الیاس صاحب نے فوراً اسے بلا بھیجا۔ وہ ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ فارس گھر پر نہیں تھا۔ کیا یہ جو کچھ کہہ رہی ہے سچ ہے؟ اکرم بھی داخلی دروازے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ شاید اسے بھی علی صاحب نے ہی بلایا تھا۔ میں اسے نہیں جانتی تھی، وہ یونی کا اوباش لڑکا ہے۔ اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی اور پھر خود ہی بدتمیزی کرنے لگا۔ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو سے کمزور بنا رہے تھے۔ جھوٹ کیوں بولتی ہو تم؟ کتنی چال باز ہو۔ میں نے تمہیں کتنی بار شاہزیب کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا ہے، یونی میں اس کے ہاتھ پکڑ کر، اور میں تو سمجھتی تھی کہ تم خود اس سے دوستی رکھ چکی ہو۔
اور اب جب اس نے مزید قریب آ کر تم سے دوستی کا حق مانگا تو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ زارا نے چال چلتے ہوئے اس پر الزام لگا دیا تھا اور پھر رخسانہ بیگم نے الزامات ڈالتے ہوئے اسے بے بس کر دیا۔ وہ چاہنے کے باوجود کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ اتنی زیادتیاں اس کے دل کو چیر رہی تھیں۔ یہاں آئے ہوئے اسے 1.5 ماہ گزر چکا تھا، بس کچھ ہی عرصہ باقی تھا۔ نہ چاہنے کے باوجود وہ دلی طور پر اس کے ساتھ وابستہ ہو چکا تھا۔ اس کی معصوم سی شکل، اس کی معصوم باتیں اور یہاں پر ہونے والے ظلم و ستم، اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر رخسانہ بیگم کا منہ توڑتے۔ اگر وہ عورت نہ ہوتی تو شاید اس پر ہاتھ اٹھا دیتا، لیکن یہاں اس کے ضبط کا امتحان تھا۔ الیاس صاحب نے حکم صادر کرتے ہوئے فیصلہ سنا دیا کہ وہ کل سے یونی نہیں جائے گی۔ وہ آگے بڑھتے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ چچا جان، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں۔ زارا کے چہرے پر ایک چال باز سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ الیاس بلوچ نے ایک بیٹی کی التجا کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس نے پاؤں سے ٹھوکر مارتے اسے دور گرا دیا۔ تم غلیظ لڑکی اپنی ماں کی طرح اس حویلی کے نام کو مٹی میں ملا دو گی، جیسے تمہاری ماں نے میرے بھائی کو پانے کے لیے ہر جتن آزما لیا اور اپنی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ وہ چپ چاپ اٹھی، ایک نظر سب گھر والوں پر ڈالی اور پھر پلٹتے ہوئے شخص کو دیکھا اور اندر چلی گئی۔ تم بھی جا سکتے ہو، الیاس صاحب نے اس کے لیے بھی حکم صادر کیا، اور وہ پلٹتے ہوئے چپ چاپ داخلی دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ یہاں جس مقصد کے لیے موجود تھا وہ حل ہوتا یا نہیں، لیکن یہاں اس کی معینہ مدت ختم ہو چکی تھی۔ لیکن اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اس کا دل انہی دیر و دیوار میں گم ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے دوبارہ حویلی پلٹنا پڑے، ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہونے والا کوئی عجیب و غریب حادثہ اسے پلٹانے پر مجبور کر دے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی کمرے میں چلا جائے، اسے تسلی دے، اسے دلاسا دیتے ہوئے سمجھائے کہ زندگی میں مشکلات صرف ہیں، خدا کی دی گئی آزمائشیں ہوتی ہیں، اور ان سے نکلنے کے لیے خدا ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہے۔ لیکن وہ پوری رات بے چینی کے علاوہ کچھ نہیں کر پایا، اور پھر بے نام سی بے چینی کو خود سے دور جھٹکتے ہوئے اس نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ اس کے بس میں صرف یہی تھا۔ جبکہ دوسری جانب اس لڑکی کے یونی جانے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کا مستقبل ادھورا رہنے والا تھا، لیکن یہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ اپنا وقت گزار رہی تھی جب تک کہ وہ رات نہیں آئی۔ اس رات اس نے فارس کا ایک الگ روپ دیکھا۔ رات حویلی میں سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ یہ رات کا تقریباً دوسرا پہر تھا جب گاڑی حویلی میں داخل ہوئی اور اس نے دروازہ کھولا۔ فارس نشے میں دھت باہر نکلا۔ اس نے اسے سہارا دے کر حویلی کے اندر پہنچا دیا۔ وہ آج اپنے فارم ہاؤس پر موجود تھا کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں، اور جب وہ وہاں سے گاڑی تک آیا تو پہنچنے میں اس سے قدر دھت تھا کہ اسے کسی بھی طرح کا کوئی احساس نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ احد نے اسے سہارا دیا اور اسے لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ آج کی رات اس کے لیے بے حد امپورٹنٹ تھی۔ وہ اسے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ میں لے کر آیا۔ اس کے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا۔ اگر اس کے نشے کا اثر زائل ہو جاتا تو شاید وہ کچھ بھی حاصل نہ کر پاتا۔ اس نے چند مخصوص ادویات کا استعمال کرنے کے بعد اسے اپنے سامنے بچھا لیا۔ اس وقت اس کا حلیہ مکمل طور پر بدلا ہوا تھا۔ اس روز اس نے اپنی جانب سے مکمل کارروائی کی اور پھر اسے سہارا دیتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا اور یوں حویلی ملا کر چھوڑ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ شاید اسے تو وہ بیتا ہوا 1 گھنٹہ یاد ہی نہ ہو جو اس کی زندگی میں آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر کی جانب آیا۔ پیروں کو گھسیٹتے ہوئے وہ گنگنا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نشہ نہیں کرتا تھا، کبھی کبھار وہ نشہ ضرور کر لیا کرتا، لیکن ہر بار شراب اس پر اسی طرح اثر انداز ہوتی تھی۔ اس وقت اس کے اندر عجیب سی گھٹن پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر سہاما کے کمرے کی جلتی ہوئی لائٹ کو دیکھا اور پھر مانی خیزی سے مسکراتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس نے دروازے کو دھکیلا۔ دروازہ شاید لاک تھا۔ وہ جاگ رہی تھی۔ اس وقت کھڑکی کے سامنے کھڑی وہ باہر کے اندھیرے کو گھور رہی تھی۔ رات کافی بیت چکی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ اس نے پلٹتے ہوئے حیرت سے دروازے کو دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص کسی غلط نیت سے اس کے کمرے میں آنا چاہ رہا ہے، اور تبھی اس نے جا کر بنا سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا۔ جب وہ لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کا سہارا لے کر اندر داخل ہوا۔ یہ یہاں کیوں آئے ہیں آپ؟
واپس جائیں؟ اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے واپس موڑنا چاہا تاکہ دروازہ بند کر دے، جبکہ اسے دھکیلتے ہوئے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ میں یہاں تم سے بات کرنے آیا ہوں، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اس کی بند ہوتی ہوئی آنکھیں، عجیب سا لڑکھڑاتا ہوا وجود، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سہاما کو کندھوں سے دبوچ لیا۔ میری بات سنو، دیکھو میں تمہارا منگیتر ہوں، بولو۔ وہ پاگلوں کی طرح بات کر رہا تھا، جبکہ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی، اور پھر دبی دبی چیخ کے ساتھ اس نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ میرے قریب آؤ، مجھے محسوس کرو، میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے آواز لگا کر کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہا تھا، لیکن شاید اس کی آواز باہر نہیں جا رہی تھی، اور پھر کھلی کھڑکی سے کوئی اندر کودا۔ اس کی کھڑکی کی جانب پشت تھی، اس نے آنے والے کو نہیں دیکھا تھا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اس کے سر میں کسی چیز سے وار کیا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر وہیں فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ احد نے اسے سنبھالتے ہوئے کھڑا کیا، تب تک وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا، جبکہ وہ بری طرح چیخ پڑی۔ روتے ہوئے اپنا دوپٹہ سینے پر پھیلا کر وہ کانپتے ہوئے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ گھسیٹتے ہوئے باہر نکال کر لے گیا اور پھر اسے کمرے میں جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ دروازے کو بند کرتے ہوئے باہر نکل آیا اور سیدھا اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ اس کے کندھوں کے گرد پھیلایا اور پھر اسے سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر بٹھا دیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف بے ہوش ہوا ہے اور کچھ نہیں۔ یہاں آپ کی عزت کو خطرہ ہے، کیا آپ کو اس بات کا احساس نہیں؟ اور وہ روتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ خدا کے لیے اکرم، میری زندگی میں بار بار نہ آیا کرو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے، لیکن وہ اسے کیسے تکلیف میں دیکھ سکتا تھا؟ یہ اس گھر میں اس کی آخری رات تھی، صبح اس نے ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا۔ وہ جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا پورا ہو چکا تھا، لیکن ایک اور مقصد ادھورا چھوڑتے ہوئے وہ یہاں سے جا رہا تھا۔ اس نے بس ایک افسوس بھری نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر چپ چاپ کھڑکی سے کود گیا۔ صبح جو ہوتا دیکھ لیا جاتا، لیکن اس نے اس لڑکی کی عزت کو بچا لیا تھا۔ لیکن آخر کب تک؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ سب سے پہلے اس کے بارے میں کچھ سوچے گا۔ وہ پوری رات عجیب سی گھٹن کا شکار رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ صبح اس کے لیے کون سی قیامت لے کر آئے گی۔ اگر اس پر ایک بار پھر کوئی الزام لگا دیا جاتا تو؟ صبح سویرے وہ اٹھی اور ناشتے کی ٹیبل کو سجانے کے بعد اس نے گھر والوں کو ناشتہ کروایا۔ فارس ابھی تک نیچے نہیں اترا تھا، شاید وہ ابھی تک بے ہوش ہو۔ اس نے ایک پرسوچ نظر اس کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالتے ہوئے سوچا، اور پھر خود کو کام کی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ اس وقت ناشتہ کر رہے تھے جب وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں بیگ پکڑ رکھا تھا۔ الوداعی ملاقات الیاس صاحب سے کرنے کے بعد اس نے اجازت طلب کی اور پھر باہر نکل گیا، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے ہی سب کی نظر بچا کر باہر لان میں آئی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا عجیب نظروں سے، جبکہ وہ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ شخص 2 ماہ یہاں رہا اور ہر بار اس کے لیے فرشتہ ثابت ہوا۔ وہ کسی فرشتے کی طرح ہر بار اسے بچانے کے لیے آ گیا۔ جب وہ اٹھنے کے بعد کسی بات کا ذکر کریں تو لازمی طور پر میرا نام لیجیے گا، خود کو کسی مشکل میں مت ڈالنا، اس نے تاکید کی تھی جب وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کا کردار ختم ہوا اکرم، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا اور اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ میرے پاس شکر گزاری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، بس چند الفاظ، اور مقابل اسے کیا بتاتا کہ الفاظ اس کے لیے بڑی حیثیت رکھتے تھے۔ صرف 2 مہینے نہیں، آپ کو جب بھی ضرورت ہو بس مجھے یاد کر لیجیے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور پھر اس نے دوپٹے کے پلو سے مڑے ہوئے 2 نوٹ نکالے اور اکرم کی جانب بڑھا دی۔ انہیں رکھ لو، میری جانب سے ایک تحفہ، کھانا کھا لینا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اور مقابل نے نرمی سے انہیں تھام لیا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، شاید وہ اس کا دل رکھنا چاہتا تھا۔ اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ چپ چاپ پلٹ گیا اور وہ بھی حویلی کے اندر آئی۔ تب اسے سیڑھیوں سے اترتا ہوا فارس دکھائی دیا، جو دکھتے ہوئے سر کو تھام کر فریش ہونے کے بعد نیچے آیا تھا۔ رات کا ہلکا پھلکا سا منظر اس کے ذہن میں موجود تھا۔ وہ اس کے کمرے میں گیا تھا، اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی تھی اور پھر اس کے سر میں کچھ مارا گیا۔ اسے یہاں تک یاد تھا، لیکن دھندلا۔ تو کیا اس لڑکی میں اتنی اوقات آ گئی تھی کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے سوچا اور ناشتے کی ٹیبل پر ہی ایک فیصلہ اپنے باپ کے سامنے رکھ دیا۔ میں اگلے 10 دنوں کے اندر اندر رخصتی اور نکاح چاہتا ہوں۔
وہ دل کو تھام کر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سو یہ آزادی بھی ختم ہوئی، ایک اور قیامت میں داخل ہونا بھی باقی ہے، اور اب شاید اسے بچانے کے لیے کوئی اکرم نہ آئے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی جلد بازی کس لیے؟ علی صاحب نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں موجود لوگوں کے کافی پرپرزے نکل آئے ہیں جنہیں کاٹنا ضروری ہے۔ سو یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا تو مجبوراً مجھے منگنی توڑنا ہوگی۔ وہ انکار نہیں کر سکتی تھی اور ہمیشہ کی طرح ایسا ہی ہوا۔ الیاس صاحب نے اپنے بیٹے کے فیصلے پر سر جھکا لیا۔ رخسانہ بیگم نے کچھ ہنگامہ ڈالا تھا، لیکن فارس کی مرضی کے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ ان کی نفرت مزید بڑھ چکی تھی اور بالآخر 10 دنوں کے اندر اندر ہی ساری تیاریوں کو مکمل کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ اس شخص سے ٹارچر برداشت کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کس بدلے کی بنا پر اس سے شادی کر رہا ہے۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کے ذہن میں ابھی تک یہ بات نہیں تھی کہ اس روز اسے مارنے والا شخص کون تھا۔ اسے لگا شاید اس نے ہی اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ 10 دن بھی پڑ لگا کر گزر گئے۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ کسی طرح یہ سلسلہ رک جائے، لیکن نہیں روک پایا۔ رخسانہ بیگم نے ہر چیز اپنی مرضی سے خریدی۔ کسی نے اسے ساتھ لے جانے کی یا اس کی مرضی دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بالآخر اس رات ایک بار پھر فارس اس کے کمرے میں آیا تھا، جس رات وہ مہندی اپنے ہاتھوں پر سجائے بس آخری رات اپنے کمرے میں بتانے والی تھی۔ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ جب اسے دیکھ کر تنزیہ مسکرایا تھا۔ خوف تمہارے چہرے پر اچھا نہیں لگ رہا، یہ خوف میں کل دیکھوں گا، فرصت کے ساتھ، اس نے آنکھ بند کرتے ہوئے غرور اور رعونت سے کہا، جبکہ وہ سر جھکا گئی۔ آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ مجھ سے فرار چاہتی تھی، اب میری قید میں آؤ گی تو پھر پھراتی رہ جاؤ گی اور میں تمہیں مٹھی میں مسل دوں گا۔ بس اپنے چہرے کے قریب لے جا کر نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور وہ بس خاموش کھڑی رہی۔ وہ اپنی زہر اگلنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے روتی رہی۔ اس نے شدت سے اس شخص کو یاد کیا تھا جو ہر بار اسے بچا لیتا تھا، لیکن نہ جانے اب کہاں چلا گیا تھا۔ وہ چاہے ایک عام سا معمولی ملازم ہی تھا، لیکن اس کے لیے ایک وسیلہ تھا۔ اگلا دن ہنگاموں سے بھرا ہوا تھا۔ عروسی جوڑے میں ملبوس وہ کافی دیر خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ اس نے بابا کو یاد کیا تھا، اپنی ماں کو یاد کیا تھا۔ اتنے بڑے دن پر اس کے ساتھ کوئی مخلص موجود نہیں تھا۔ اس نے کوشش کی تھی کہ اس کی خالہ کو بلا لیا جائے، لیکن رخسانہ بیگم نے سختی سے منع کر دیا۔ آج اس کا کھیل ختم ہو جاتا اور کل سے ایک ذلالت بھری زندگی کا آغاز ہوتا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے باہر لایا گیا۔ گھونگھٹ کی آڑ میں وہ پھولوں کی سیج کے پار بیٹھی بس سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہی تھی۔ سامنے قاضی صاحب بیٹھے تھے۔ الماس نے قاضی کی جانب دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ ان نے کہا، شروع کریں۔ فارس کے چہرے پر جیت کا جشن تھا۔ بالآخر آج رات وہ اس کے دسترس میں آنے والی تھی، اور اس کے بعد وہ گن گن کر بدلے وصول کرتا۔ جب اس نے اندر آتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھا، نکاح بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہر شخص وہاں کھڑا حیرت زدہ تھا جب گاڑی سے وہ باہر نکلا۔ باوردی شخص جو یہاں پہلی مرتبہ نہیں آیا تھا، لیکن اس انداز میں شاید پہلی دفعہ آیا تھا۔ خوبصورت پرسنالٹی پر سجی یونیفارم، چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ چھایا ہوا غرور۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یو آر انڈر اریسٹ مسٹر فارس بلوچ۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے تیز دماغ میں 1 منٹ سے پہلے اس کی شکل سکین ہو چکی تھی، اور اس نے آگے بڑھتی اس کا گریبان تھامنا چاہا جب اس نے ایک زوردار مکہ فارس کے منہ پر رسید کیا۔ خبردار، اگر ایک ان ڈیوٹی آفیسر پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی کی تو تم پہلے ہی کافی غلطیاں کر چکے ہو۔ وہ بھاری نفری کے ساتھ اسے اریسٹ کروانے آیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے پاس تمام ثبوت اکٹھے ہو چکے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ وقت سے پہلے پہنچ گیا، حالانکہ اسے رات ہی پتہ چل چکا تھا کہ وہ کل نکاح کرنے والا ہے، اور وہ بھی اسی بے ضرر سی معصوم لڑکی کے ساتھ جس کے خواب اب اسے چین نہیں لینے دیتے تھے۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ دل کی دھڑکن میں عجیب سا شور برپا تھا۔ الیاس بلوچ آگے بڑھا تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرنا چاہا، لیکن اس بار اس کے بیٹے کے خلاف اتنا سخت کیس تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائے۔ انہیں اب آ کر پتہ چلا تھا کہ ان کے بیٹے کے ہی انڈر وارنٹ ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور اس نے اپنی بنی بنائی عزت کو تباہ کر دیا ہے۔ مختلف ویڈیوز بنی، مختلف کلپ محفوظ کیے گئے، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد لوگوں نے وائرل کرتے ہوئے الیاس کی ساکھ کو بری طرح تباہ کر دیا تھا۔
اس کا غرور ٹوٹ گیا، اس کا بنا ہوا شاندار سا محل زمین بوس ہو گیا، اور یہی وقت کا پہیہ تھا جس نے اپنی الٹی چال چلنا شروع کر دی۔ اس روز انہیں معلوم ہوا تھا کہ ان کے گھر میں ڈرائیور کی جاب کرنے والا شخص معمولی شخص نہیں بلکہ میجر تھا، جو تمام ثبوت اکٹھے کر کے گیا تھا، اور سب سے نمٹ لینے کے بعد وہ قدم اٹھا کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کہا تھا کہ جب بھی مشکل پڑے بس آہستگی سے پکار لینا۔ وہ بس سر جھکائے رو پڑی۔ یقیناً پکارا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پکارے بغیر ہی آپ آ جائیں؟ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں، اس بار دولہا تبدیل ہے، میجر راحت رضا۔ قاضی نے سر اٹھا کر الیاس بلوچ کی جانب دیکھا، لیکن وہ تو حق دق سا کھڑا تھا، جیسے کہنے سے انہوں نے کو کچھ باقی نہ رہا۔ اور پھر اس نے لڑکی کی جانب دیکھا جس نے مسکراتے ہوئے حامی بھر لی تھی۔ اگر وہ ہر بار اسے بچانے کے لیے آ جاتا تھا تو وہ کیوں نہ اس کی خاطر اپنی زندگی کو اس کے نام کر دیتی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قسمت اس پر یوں مہربان ہو جائے گی۔ نکاح کرنے کے بعد وہ آہت کے ساتھ ہی اس کے گھر رخصت ہو گئی۔ اس نے کسی سے بات کرنا، کسی کو بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ بس الیاس بلوچ کے سامنے وہ ایک بار گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ وہ اگلی بار آئے گی اپنے باپ کا سارا حصہ وصول کرنے۔ اب شاید ان لوگوں کے انجام کا وقت ہے، صبح اچھی طرح بھگت لیں۔ آہد نے اپنی والدہ کو پہلے ہی اس کی حقیقت کے بارے میں بتا چکا تھا، اور وہ تو خود چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد اسے ملے۔ الیاس کو اس روز فالج کا اٹیک آیا۔ اپنے بے ساختہ اصولوں کی وجہ سے اس نے اپنا بیٹا کھو دیا۔ اس ضعیفی کی عمر میں ویل چیئر اس کا گزارا بن گئی۔ حویلی اور جائیداد کا سارا حصہ جو کہ دلاور صاحب کا تھا اس کی بیٹی کے نام منتقل ہو گیا، جبکہ دوسرے کاروبار سے حاصل کی گئی رقم کو حکومت کے قبضے میں دے دیا گیا۔ وہ سڑک پر آ چکے تھے۔ آہد نے اس کے خلاف ایسا کیس بنایا تھا کہ وہ اسے پھانسی کے پھندے تک لے جاتا، اور فارس کو اب اندازہ ہوا تھا کہ مکافات عمل کیا ہوتا ہے۔ رخسانہ چاہتی تھی کہ وہ جا کر اسے معافی مانگے، شاید یہ اس لڑکی کی آہوں کا نتیجہ ہے، لیکن اب کچھ نہیں بچا تھا۔ اپنی زندگی میں آج ایسا شخص پا کر وہ اپنے مقدر پر نازاں تھی، جس شخص نے اسے متعارف کروایا تھا کہ محبت کے حقیقی معنی کیا ہیں۔